الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ سلف صالحین کی وصیتیں اس عنوان پر آج کا ہمارا یہ 7واں درس ہے، اور اس سے قبل کے دروس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تقریباً 23-24 نصیحتوں اور وصیتوں کو دوران درس بیان کیا۔ آج ہمارے سامنے جو وصیتی یا نصیحتی اثر یا قول ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت منبوذ ابن ابی سلیمان اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی ایک لونڈی آئی جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، اور اس نے آ کر کے کہا یا ام المؤمنین طفت بالبیت 7، میں نے 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، واستلمت الرکن مرتين او 3، اور میں نے 2 یا 3 مرتبہ، یہاں رکن سے مراد حجر اسود ہے، حجر اسود کا استلام کیا۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ جب آپ طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں آپ کو حجر اسود کی جانب اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو چوم نہ سکیں تو ایسی صورت میں یہ اشارہ کرنا انسان کو چاہیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے واستلمت الرکن مرتين او 3، میں نے حجر اسود کا استلام کیا، اور غالباً یہاں ان کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا 2 یا 3 مرتبہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو انہوں نے کیا کہا، خوش ہونا چاہیے تھا، اور اس عورت نے بھی آ کر کے حضرت عائشہ سے اپنے اس نیکی کا بیان کیا، اس نیکی کو ذکر کیا کہ میں نے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کر لیا اور حجر اسود کو چوم بھی لیا۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تمہیں اس امر پر، اس عمل پر اجر اور ثواب سے نہ نوازے۔ 2 مرتبہ کہا، اللہ تمہیں اجر نہ دے، اللہ تمہیں اجر نہ دے۔ تدافعین الرجال الا کبرت ومررت، مردوں کے درمیان داخل ہو کر کے تم نے یہ عمل کیا ہے۔ مردوں کے درمیان جب وہ داخل ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کو دائیں اور بائیں کرنا ہوگا، تب وہ عورت حجر اسود کی جانب جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں جب اس قدر بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی جس قدر بھیڑ آج کے زمانے میں ہوتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ تجھے اجر نہ دے، کیا تو نے مردوں کو دھکے لگائے ہیں؟ الا کبرتی ومررتی، تیرے لیے تو یہی کافی تھا کہ تو اللہ اکبر کہتی، دور ہی سے اشارہ کرتی اور گزر جاتی، یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن تو نے حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے مردوں کے درمیان اپنے آپ کو داخل کر دیا۔ یہ عمل قابل تعریف نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، بلکہ قیامت کے دن حجر اسود جو ہے وہ ان لوگوں کے متعلق گواہی دے گا جن لوگوں نے اس کو چوما ہوگا۔ یہ بڑی فضیلت والا معاملہ ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے خواتین کو چاہیے کہ وہ مردوں کے درمیان داخل ہو کر کے اس نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ یقیناً یہ نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے جس برائی کو انجام دینا پڑ رہا ہے وہ برائی اس نیکی سے بڑی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا اسی لیے غصہ ہو گئی اور کہا کہ لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تجھے اجر سے نہ نوازے۔ یہ عرب کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو اس طریقے کے الفاظ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بد دعا دیا، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ڈانٹا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ مردوں کے درمیان داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی،
اگر وہاں بھیڑ تھی تو دور ہی سے اشارہ کر کے تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے گزر جانا چاہیے تھا، مردوں کے درمیان داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ مردوں کے درمیان داخل ہونا حجر اسود کو چومنے کا جو ثواب ہے اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو بڑے گناہ کو انجام دے کر کے چھوٹی نیکی حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ بعد کا زمانہ ہے، اور اسی زمانے کا یعنی صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کا یہ واقعہ ہے جہاں خواتین کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خاتون کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے اس عمل سے۔ اور آج اگر آپ دیکھ لیں، اس زمانے میں اس قدر بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ میں طواف کے موقع پر خاص کر کے حجر اسود کو بوسہ لینے کا جو معاملہ ہے وہ اتنی زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ خواتین تو چھوڑ دیجئے، مرد حضرات بھی آسانی سے حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے، بہت دھکم دھکم کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو دھکا دے کر کے گھسنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کوئی انسان حجر اسود کا جو ہے وہ بوسہ لے پاتا ہے۔ اس لیے میں 4-5 سال جو رہا وہاں پر، مجھے ایک مرتبہ بھی موقع نہیں مل سکا کہ میں جا کر کے حجر اسود کو یعنی چوم سکوں۔ ایک مرتبہ میں بہت قریب پہنچ گیا، لیکن میرے آگے ایک خاتون آ گئی، تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اور ان کو ہٹایا جائے، پھر میں وہاں سے واپس چلا گیا، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ لینا یقیناً یہ ثواب کا کام ہے، لیکن مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ اس ثواب کے بالمقابل یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا جو گناہ ہے، اور خاص کر کے خواتین کے ساتھ اختلاط والا جو گناہ ہے، یہ بڑا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر، کہ میں نے للرجال، کہ میں نے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے خواتین سے بڑا کوئی فتنہ، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، خواتین سے بڑا میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین سے الگ رہیں، خواتین کو چاہیے کہ وہ مردوں سے الگ رہیں۔ اب بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں، الگ رہنے کی جب بات آئی ہے تو میں اس بات کا تذکرہ کروں، بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پردے کا اہتمام کیجئے، اپنے چہرے کو ڈھانکیے، اپنے جسم کو آپ چھپا کر کے رکھیے، اس لیے کہ آپ کو قرآن عزیز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف پردے کا حکم دے رکھا ہے۔ تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اس تکلیف سے، شریعت کے اس حکم سے بچنے کے لیے پردے کو کہیں اوڑھنا نہ پڑ جائے، کہیں پردہ نہ کرنا پڑ جائے، اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کہتی ہیں میری اہلیہ کو کسی نے کہا کہ آپ پردہ کرتی ہیں۔ کسی دعوت میں وہ گئیں تو وہاں ویٹر جو ہوتے ہیں وہ مرد حضرات تھے، اور یہ بہت غلط معاملہ ہے۔ خواتین میں کھانے کو تقسیم کرنے والی خواتین ہونی چاہیے، مرد نہیں ہونے چاہیے، ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ کیا خواتین گھر میں کھانا سرو کر سکتی ہے تو ہال میں نہیں کر سکتی، ولیمے میں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں کوئی بھاری چیز ہے آپ سیڑھی تک لے جا کر کے پہنچا دیجئے۔ تو جو ویٹرز تھے وہ مرد تھے، تو انہوں نے پردہ کر رکھا تھا، تو بعض خواتین آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے پردہ کر رکھا ہے۔ ارے ہم تو سب تو خواتین ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ویٹر ہیں وہ تو مرد ہیں، ان سے پردہ واجب اور ضروری ہے۔ تب انہوں نے اور خود دیکھا کہ خود ہم نے پردہ نہیں کیا ہوا ہے، انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے، تو اعتراض کیا، کہا کہ آپ بتائیے جب حج کرنے جاتی ہیں خواتین، عمرہ کرنے جاتی ہیں، تو وہاں تو پردے کا حکم نہیں ہے، وہاں چہرہ نہیں ڈھانک سکتی، جب وہاں نہیں ڈھانک سکتی تو یہاں کیوں ڈھانک رہی ہیں آپ؟ جب حج کے موقع پر جہاں مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اور حج یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اسلام کے 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اگر وہاں پردے کرنے کا یعنی کہ چہرے کو ڈھانکنے کا حکم نہیں ہے تو یہاں کیوں ہے؟ لہذا وہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ آپ کو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو صاف صاف کہتے ہیں، بعض خواتین بھی کہتی ہیں کہ یہ چیزیں اسلام میں، یہ چیزیں اس زمانے کے لیے تھیں، آج کے لیے نہیں ہیں۔ بہرحال تو ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے، سب سے یعنی بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ اعتراض جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ کسی حدیث میں یا کسی آیت میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ خواتین جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں
تو چہرے کا پردہ نہ کریں، ہرگز نہیں۔ ہاں حدیث جو آتی ہے وہ نقاب اور قفاز ان دونوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر۔ قفازین یعنی دستانے جو ہوتے ہیں، سلے ہوئے دستانے ہوتے ہیں نا، دستانوں کو پہننے سے حالت احرام میں منع کیا گیا۔ اور اسی حدیث میں نقاب کا لفظ ہے۔ نقاب اردو میں ہم پورے برقعے کو بولتے ہیں، عربی میں نقاب کہتے ہیں، چہرہ ڈھانکنے والا ایک خاص کپڑا ہوتا ہے، اس کو نقاب کہا جاتا ہے۔ تو اس خاص کپڑے کا استعمال منع ہے، جیسے اس دستانے کا استعمال منع ہے، ویسے ہی اس خاص کپڑے کا استعمال منع ہے۔ ورنہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتی تو مردوں کا جب کوئی گروہ ہمارے پاس سے گزرتا تو فوراً ہم میں سے جو خواتین ہوتی وہ اپنے اپنے جلباب کو، یہ لفظ آیا ہے، اپنے اپنے جلباب کو اپنے چہرے پر ڈال لیتی۔ یعنی چہرہ تو واجب ہے چھپانا، چاہے آپ حج کی حالت میں ہوں، احرام پہن کر کے آپ حج کرنے کے لیے گئی ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوں، چہرے کو ڈھانپنا ہر حال میں واجب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ اثر بتاتا ہے کہ خواتین اور صحابیات اور امہات المؤمنین حج کے موقع پر بھی، عمرے کے موقع پر بھی، حالت احرام میں بھی اپنے چہرے کو ڈھانکا کرتی تھیں، نقاب کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اب ہم کہیں گے کہ یہ تو ہماری دلیل ہے کہ جب حج کے موقع پر اتنی عظیم عبادت ہے، اس موقع پر بھی چہرے کو کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو عام حالات میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ عام حالات میں۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کا بھی پردہ کریں، اور ڈھنگ سے پردہ کریں، مکمل صحیح طور سے پردہ کریں، ان لوگوں سے پردہ کریں جن لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ الٹا ہے، معاملہ بالکل الٹا ہے، کیونکہ بات آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے طواف کے موقع پر مردوں میں داخل ہونے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں خواتین معاشرے میں جب رہتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اپنے جسم پر برقع ڈال لیتی، نقاب پہن لیتی، گھر سے جب باہر نکلتی، اب وہ برقع بھی کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے، لیکن جب وہ گھر میں ہوتی ہیں اور جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو وہاں بھی بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو باہر والے سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ الحمو الموت، کہ جو عورت کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، غیر محرم ہوتے ہیں، سسرالی رشتہ دار جو غیر محرم ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے دیور موت کی طرح ہے، کیونکہ باہر کے جو لوگ ہیں، باہر کے جو غیر محرم ہیں، اجنبی حضرات ہیں، وہ اگر گھر کے اندر آتے بھی ہیں تو اجازت لے کر کے آتے ہیں، گھر کے اندر ان کا 24 گھنٹے آنا جانا نہیں رہتا، اور آپ کو ان سے ضرورت نہیں پڑتی رہتی۔ جبکہ دیوروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کے گھر میں آنا جانا کرتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی فتنے میں مبتلا ہو جانا باہر کے لوگوں سے زیادہ آسان ہے۔ تو خواتین کا معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے، باہر جب جاتی ہیں تو برقع پہن لیتی ہیں، گھر کے اندر ڈھیروں غیر محرم کے سامنے وہ بے پردگی کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، ہرگز مناسب نہیں ہے۔ تو یہ اثر ہمیں بتاتا ہے کہ خواتین اسلام کو پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور مردوں کی جماعت سے بہت دور رہنا چاہیے، مردوں کی جماعت سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان الناس لو كانوا اذا كبر عليهم امر تركوه ما قام دين ولا دنیا، کہ لوگوں کے اوپر اگر معاملات مشکل ہو جانے کے بعد اگر وہ ان معاملات کو چھوڑ دیتے تو نہ ان کی دنیا سنورتی نہ آخرت سنورتی۔ یعنی کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں، لیکن جب مشکل لگے کوئی امر، کوئی معاملہ، تو اس کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی صبر کرتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی، بھائی کسی نے اپنا بزنس شروع کیا تو کیا وہ اپنے بزنس میں بغیر پریشانیوں اور بغیر مشکلات کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتا ہے، اگر کچھ پیسے ڈوبتے ہیں تو فوراً اس بزنس کو ترک نہیں کر دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کر دے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی بزنس چلنے والا نہیں ہے۔
لہذا جس طریقے سے دنیا میں انسان مصائب پر صبر کرتا ہے، اسی طریقے پر اس کو چاہیے کہ دینی معاملات میں بھی صبر کرے۔ دینی معاملات میں بھی اگر عبادات کبھی بوجھل لگے، کبھی مشکل لگے، تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، انسان کو ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف انسان کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا، عبادات اور وہ چیزیں جو شریعت نے ہمارے اوپر واجب کی ہیں وہ آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اللہ سے۔ نماز ادا کرو گے اور مصائب پر صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور یہ نماز اور یہ صبر نہ ڈرنے والوں کے لیے بڑی مشکل اور بھاری چیز ہے۔ جو ڈرتے ہیں اللہ سے اور جن کو یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں، ان کے لیے عبادات مشکل نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیے سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا ایک اور اثر آنے والا ہے، ایک اثر تو گزر چکا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 50 سال تکبیر اولیٰ ترک نہیں کی، ایک اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور اثر آنے والا ہے۔ تو 50 سال آدمی پہلی صف میں آ کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان معاملہ ہے؟ نہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ آسان کر دیا ہے، کیونکہ ان کے ایمان کا لیول بہت ہائی ہے، ان کے دل میں اللہ کی خشیت بہت اعلیٰ ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے ان معاملات کو، عبادات کو ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اہل القرآن کا تذکرہ ہے، قرآن والوں کا تذکرہ ہے، اور ابھی قرآن والا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں، انما نزل القرآن لیعمل بہ، قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے یا نازل ہوا ہے تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ فاتخذ الناس قراءته عملا، تو لوگوں نے اس کے قراءت کو عمل بنا لیا۔ بہت باریک بات کہی ہے انہوں نے، کہا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن قرآن کی تلاوت کو لوگوں نے عمل بنا لیا، اس کے آگے گئے ہی نہیں۔ عمل کرنا چاہیے تھا قرآن مجید کے اوپر، قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے تھی، ان کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ قرآن میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے اپنا عمل صرف قرآن پڑھنا بنا لیا ہے، بس اس سے آگے ان کی گاڑی نہیں کھل سکتی۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید ایک مرتبہ رمضان میں پڑھ لیا، بس کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ تلاوت جب کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت صحیح طریقے سے کی جائے، جس طریقے پر قرآن نازل ہوا ہے اس طریقے پر تلاوت کی جائے، تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، کیونکہ ایک مخرج کے ادھر ادھر ہونے سے معاملہ مکمل الٹا ہو جاتا ہے۔ میں نے شاید آپ کے سامنے کئی مثالیں بیان کی ہیں کبھی۔ قل هو اللہ احد، قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ قاف نہ نکالیں، کاف نکالیں، قاف نہ نکالے، کاف نکالے، تو کل کا مطلب عربی میں کھانا ہوتا ہے، کھائیے۔ اور بے شمار مثالیں بیان کی جا سکتی، کبھی کبھی کفر تک ہو جاتا ہے۔ تو مخارج کا اہتمام اور تجوید کا اہتمام انسان پر واجب ہے تاکہ انسان سے غلطی نہ ہو۔ تو پہلی چیز تو یہ تلاوت کا حق ادا کرنے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ تلاوت کو درست کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا جو معنی ہے، اس معنی پر قرآن مجید کی آیات کا آپ وہی معنی اختیار کریں جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ کیونکہ انسان جب قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی مراد یہ ہے، اس آیت میں اللہ کی مراد یہ ہے۔ اور کس آیت میں اللہ کی مراد کیا ہے، جب تک اللہ ہمیں نہ بتائے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ نے کسے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ نے کسے بتایا؟ صحابہ کرام کو۔ لہذا قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اور اس کی تشریح اور اس کا معنی اور مفہوم وہی معتبر ہے جو ماثور ہے، صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اور انسان کو اپنی رائے سے،
اپنے دماغ سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے منع کیا گیا۔ سلف کے بے شمار اقوال موجود ہیں اس سلسلے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سلسلے میں موجود ہے۔ لہذا یہ دوسری بات ہوئی۔ اور تیسری بات قرآن مجید پر عمل کرنا۔ یہ تین باتیں جب ایک ساتھ ہو جائیں گی تب ہم کہیں گے کہ انسان نے تلاوت کا حق ادا کیا۔ پہلی بات تلاوت صحیح طور پر کرنا، دوسری بات اس کی تفسیر، وہی تفسیر جو صحابہ نے تفسیر کی ہے، اور تیسری چیز قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تب ہم کہیں گے انسان نے تلاوت کا حق ادا کیا ہے۔ تو فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا تھا لیعمل بہ، تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن انسان نے اپنا عمل صرف قراءت قرآن بنا لیا، صرف تلاوت قرآن بنا لیا، اس سے آگے انسان کی گاڑی نہیں چلتی ہے۔ اس کے بعد سفیان الثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں لو ان الیقین استقر فی القلب، اگر انسان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، یقین بیٹھ جائے، کما ینبغی، جیسا کہ بیٹھنا چاہیے تھا، لطار فرحا وحزنا وشوقا الی الجنہ او خوفا من النار، تو انسان کا یہ جو دل ہے یہ خوشی کے باعث، فرحت و شادمانی کے باعث اور غم کی وجہ سے اور جنت کی شوق میں اڑ پڑے گا۔ دل یہاں بچے گا نہیں بلکہ سینے سے نکل کر کے اڑ جائے گا۔ او خوفا من النار، یا اللہ کے یا جہنم کے خوف سے یہ دل، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اگر صحیح معنی میں یقین پیدا ہو جائے تو وہ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے حد درجہ کوشش کرے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہوگا، وہ یہ کہ اللہ کی جنت حاصل ہو جائے اور اللہ کے جہنم سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو انسان کو اپنے ایمان میں یقین پیدا کرنا چاہیے، انسان کو اپنے ایمان میں یقین پیدا کرنا چاہیے۔ اسی یقین کا تو امتحان ہے، اسی یقین کا امتحان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا ہے، کیسے ملا؟ ان کے یقین کی بنیاد پر ملا ہے۔ مشرکین نے، ابو جہل نے دیکھا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بڑے غمگین ہیں، پوچھا کیا ہوا، کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہاں ہوئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے اسراء اور معراج کا واقعہ بتلایا کہ ایک رات میں نے یہاں سے وہاں سفر کیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ اچھا قوم والوں کو جمع کرتا ہوں، بتاؤ ان کو بھی۔ سارے قوم والے آئے، اللہ کے نبی سے دوبارہ پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے پھر وہی بات بتلائی۔ اب ابو جہل اور قوم والے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ یہ بتاؤ، کوئی آدمی کہے کہ ایک رات میں اس نے مکے سے فلسطین کا سفر کیا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے، ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے دوست نے تو یہی بات کہی ہے، تمہارا دوست یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کل یہی بات لوگوں کے درمیان کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر میرے دوست نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، کیونکہ میں تو اس سے بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ تم ایک رات کی بات کرتے ہو، میں تو یہ اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آسمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ اللہ کے فرشتے وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ روزانہ آنا جانا یہ زیادہ مشکل ہے یا ایک رات کا سفر؟ ظاہر سی بات ہے روزانہ آنا جانا مشکل ہے، تو میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ کیا معمولی بات لے کر کے آئے ہو؟ ارے وہ رب جو روزانہ اپنے نبی پر وحی بھیجتا ہے 7 آسمان کے اوپر سے، تو کیا ایک رات اپنے نبی کو 7 آسمان پر نہیں بلا سکتا؟ تو یہ یقین ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، یہ یقین ہے۔ اسی یقین کی بات، اسی یقین کی بنیاد پر حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ صدیق کا لقب دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی یقین پیدا کرے۔ ابو وہب المروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا مل کبر، گھمنڈ کیا ہے، کبر کیا ہے، غرور کیا ہے؟ قال ان تزدری الناس، کہا لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا یہ کبر ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبر کے تعلق سے کہ کبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حقیر جانیں اور حق کو ٹھکرا دیں۔ حق کو ٹھکرانا یہ بھی کبر ہے، اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ بھی کبر ہے۔ کبر اور غرور اور گھمنڈ جس کو آپ کہتے ہیں۔ فسألتہ عن العجب،
تو میں نے عجب کے بارے میں سوال کیا۔ عجب یعنی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے آپ ہی میں مگن رہنا، تمام لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو انہوں نے کہا ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك۔ عجب اپنے آپ میں مگن رہنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے پاس جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، تمہارے پاس جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور آگے بہت یعنی قیمتی جملہ کہا لا اعلم فی المصلین شیئا شرا من العجب، کہ نماز پڑھنے والے جو مصلی حضرات ہوتے ہیں ان میں نے عجب سے بدترین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ کس جانب؟ یعنی جو لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں شیطان انہیں اسی راستے سے بہکاتا ہے، شیطان ان کے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو فجر میں بھی آتے ہیں، عشاء میں بھی آتے ہیں، 5 وقت آپ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ارے آپ کہاں اور بقیہ لوگ کہاں؟ تو اس راستے سے عجب جو ہے یہ اپنے آپ کو اچھا بہتر سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ بڑی بدترین چیز ہے، یہ بڑی بدترین چیز ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عجب جو ہے یہ اصل ہے اور کبر اس عجب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان پہلے اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے تو ثمرہ کیا ہوتا ہے، اس کا پھل کیا ملتا ہے؟ انسان کے اندر کبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو سب کچھ ہوں، میرے علاوہ جو کوئی موجود ہے اس دنیا میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت میرے سامنے نہیں ہے۔ اور یہ دونوں دل کی بیماریاں ہیں، عجب اور کبر، یہ دونوں دل کی بیماریاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان بیماریوں کو، ان دونوں بیماریوں کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد حسن البصری رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان المؤمن احسن الظن بربہ فاحسن العمل، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے لہذا اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے رب کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے لہذا برا عمل کرتا ہے۔ شرک کے تعلق سے جب میں نے درس دیا تھا تو شرک میں لوگوں کے پڑھنے کی بہت ساری وجوہات، بنیادی وجوہات میں سے ایک بہت بنیادی وجہ کیا بیان کی تھی؟ اللہ رب العالمین کے متعلق برا گمان کرنا، اللہ سے بدظن ہو جانا، اللہ سے بدگمان ہو جانا، یہ شرک میں پڑھنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ کیونکہ انسان جب اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ کچھ کرنے والا نہیں، اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں میری مراد پوری ہونے والے نہیں ہے، اللہ کی عبادت سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو انسان پھر دوسرے راستے میں نکل جاتا ہے، اور وہی دوسرا راستہ کیا ہے؟ شرک والا راستہ ہے۔ حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب سے بہت اچھا گمان رکھتا ہے، اپنے رب کے بارے میں وہ بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے، اس کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی اور جنت کی امید رکھتا ہے، اسے اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اور اللہ کی جانب سے جو فیصلے اس کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ اس فیصلے پر مطمئن ہوتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ حدیث اس کے سامنے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کی محبت کو دکھلاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ماں جو ہے اپنے بیٹے سے جتنی محبت نہیں کرتی اس سے کئی زیادہ درجہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی تو صفت ہی ہے الرحمن اور الرحیم، یہ دو نام ہیں، ان کے اندر رحمت کی صفت موجود ہے، اور اللہ نے تو عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لہذا انسان کو اللہ کی محبت پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی محبت سے انسان کو امید رکھنی چاہیے کہ اگر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے برباد اور ضائع نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، آپ گھر میں آئے ڈرتے گھبراتے ہوئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کو حوصلہ دیا ہے نا، آپ کی ہمت بندھائی۔ کیا کہا تھا؟ کچھ الفاظ کہے تو ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ آپ تو
غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ ان الفاظ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حوصلہ ملا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے، اپنے رب کے بارے میں بہترین گمان رکھے۔ انسان جب اللہ رب العالمین سے بدگمان ہوتا ہے تو جب اللہ کا در اس کے لیے بند ہو جاتا ہے تو دنیا کے تمام در اسے بند نظر آتے ہیں، دنیا کے تمام دروازے اسے بند نظر آتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے نا، آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے، سوسائڈ کیسز سب سے زیادہ انہی کے یہاں ہوتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز میں آپ چلے جائیے، وہاں ابھی جو ہے الحاد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، لوگ اللہ کو نہیں مانتے، مطلب کسی دوسرے مذہب کو بھی نہیں مانتے، الحاد ہے سیدھا سیدھی، جس کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں، ملحد انسان۔ تو یہ اس کی نشر و اشاعت بہت زیادہ ہو رہی ہے، انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگا ہے، نتیجے کے طور پہ ان کے درمیان سوسائڈ کیسز بہت زیادہ بڑھنے لگے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی رب ہی نہیں ہے۔ وہ کسی اللہ کو، کسی رب کو، کسی محبت کرنے والے خالق و مالک کو جانتے ہی نہیں ہیں جس کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کے وہ اپنی پریشانیاں بیان کر سکیں۔ لہذا وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور نا امید ہو جانے کے بعد پھر اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ میرا خالق و مالک ہے، اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لہذا وہ اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے پر امید ہوتا ہے، اور اسی امید میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، لہذا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب سے بڑا اچھا گمان رکھتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہمارے لیے کرنے والا نہیں ہے، لہذا وہ اللہ کے متعلق برا گمان رکھتا ہے، دنیا میں اس کے اعمال بھی برے ہوتے ہیں، اور منافقین میں مشرکین بھی شامل ہیں، مشرکین کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے خود کے متعلق، یعنی اللہ کے متعلق بندے کا جو گمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر اچھا گمان ہے تو اللہ اچھا معاملہ کرتا ہے، برا گمان ہے تو اللہ رب العالمین بھی برا معاملہ کرتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے رب کے متعلق اپنا گمان بہتر رکھنا چاہیے اور اچھا رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اور بھی لگ بھگ آج ہم نے 30ویں جو نصیحت ہے، یہ وصیت ہے، اس کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے تعلق سے نصیحت ہے، پھر جس کی جانب میں نے اشارہ کیا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک نصیحت، ان کی ایک نصیحت ہے، یا ان کا ایک اثر موجود ہے، نماز کے تعلق سے ہے، اور بھی بہت ساری قیمتی نصیحتیں اور وصیتیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے اور ہمارے منہج کی اصلاح کرے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔